السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر ربیرہ بابر اور آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اپنے شو میں ہمیشہ کوشش کرتے ہیں، شاہ صاحب کی بھی ہمیشہ سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ان گیسٹ کو اپنے شو میں ایڈ کریں یا وہ ٹاپکس ڈسکس کریں جس سے نہ صرف ہم پازیٹیوٹی پھیلا سکیں بلکہ ہم کچھ بہتر کر سکیں، اپنی سوسائٹی میں کوئی ویلیو ایڈ کر سکیں۔ اور ویلیو ایڈ کرنے کے لیے یا کوئی بھی چینج لانے کے لیے سب سے پہلا جو ہمارا درسگاہ ہے وہ اسکولز ہیں، ہیں، ایجوکیشن سسٹم ہے، اور اسی کی بنیاد پر ہم اپنے بچوں کی پرورش بھی کرتے ہیں اور ہم نیشنز بھی بناتے ہیں۔ اور آپ اسی حوالے سے آج کی ہماری گفتگو سنیں گے کہ پاکستان میں اور باقی باہر کے جتنے ممالک ہیں جن کو ہم ترقی یافتہ سمجھتے ہیں ان کے اور ہمارے تعلیمی نظام میں کون سی ڈفرینسز ہیں، اس کے علاوہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان کے تعلیمی نظام میں آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے، یا کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اب ختم ہو جانی چاہیے، بچوں کی پرورش اب کس طرح سے ہونی چاہیے، جین زی اور جین الفا کس طرح سے آگے جائے گی، کس طرح سے ہم ان کو ٹیکل کر سکتے ہیں، ایک نیشن بنا سکتے ہیں، یہ سب ہم آج کے شو میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ ایکسپرٹ تو موجود ہی ہیں، لیکن سب سے پہلے شاہ صاحب کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، اللہ کا بڑا بڑا شکر ہے۔ اور آج کا جو ہمارا موضوع، آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں، میرے لیے یہ بڑی ایک خوشی کی بات ہے، سمجھ لیجیے میرے لیے ایک موٹیویشن ہے کہ ہم نے ایک ایسے گیسٹ کو انوائٹ کیا ہے جن کا واقعی پریکٹیکل جو ایکسپوجر ہے دو نسلوں سے، پچھلی نسل ان کے بزرگ جو ہیں انکل آنٹی، والد صاحب، والدہ، اللہ غریق رحمت کرے انہیں، وہاں سے شروع کر کے یہ اگلی نسل، تعلیم کی طرف ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ لاہور میں ایجوکیشن کے بڑے ایسے ٹرینڈز ہیں جو اس فیملی نے متعارف کروائے ہیں، اور ہمارے ساتھ رضا الرحمان صاحب، ان کے ساتھ میری ایک بڑی پرانی دوستی بھی ہے، اور ان کا جو اسکولز کو لے کر چلنے کا ایکسپوجر ہے وہ بڑا کمال کا ہے۔ پھر ایجوکیشن سسٹم میں ان کی ایک بڑی گہری آنکھ ہے۔ ذاتی طور پہ یہ مطلب میں آن اسکرین یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ میں بڑی دفعہ ان سے مشورہ لیتا ہوں، یعنی میں اپنے ایڈوائزرز میں جو میرے پاس بڑے محبت کرنے والے، بڑے میرے ایک دل کے قریب میرے فیملی فرینڈز ہیں، ان میں رضا الرحمان صاحب کا شمار ہوتا ہے، اور یہ انتہائی مخلص انسان ہے۔ میں اکثر انہیں کہتا ہوں آپ ایک ہی ہیں میرے پاس، اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ کوئی نہیں ہے، کوئی توڑ کوئی نہیں ہے، لکیلی آج کے پروگرام میں موجود ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور آج ہم ان سے بہت ساری چیزیں جانیں گے، اور ویلکم کرتے ہیں ہمارے ساتھ رضا الرحمان صاحب موجود ہیں، ایجوکیشنل انٹرپرینور ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دی شو۔ جی وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ شاہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، بہت ذہن بہت نصیب۔ شکریہ۔ اور آپ ہمیشہ، آپ چونکہ بڑے آدمی ہیں نا، تو آپ بڑے آدمیوں کے کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ چھوٹوں کو خرید لیتے ہیں، تو ہم آپ سے سیکھتے ہیں، آپ ہمارے استاد محترم ہیں، اور آپ سے ہم مشورہ لیتے ہیں، اور ہم آپ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں الحمدللہ۔ تو آپ اتنی عزت دیتے ہیں، میں اس کا بہت مشکور ہوں اور شکر گزار ہوں، اور آپ سے روز سیکھ رہے ہیں ہم سر، ہم آپ سے روز سیکھ رہے ہیں۔ بلکہ میں یہاں عرض کروں گا کہ میں نے 2016 میں ریٹائرمنٹ لے لی تھی اپنی بڑی ارلی ایج میں، اس وقت میں کوئی 35 شاید میری اس کی عمر تھی، تو مجھے واپس لے کے آنے والے، کھینچنے والے شاہ صاحب تھے۔ میں نے بڑی ارلی ریٹائرمنٹ لے لی تھی کیونکہ میں نے اپنی ساری اچیومنٹس جو ہیں وہ مکمل کر لی۔ تو پھر میں شاہ صاحب کو یہ بات جب ڈسکس کی تو شاہ صاحب نے کہا کہ نہیں، آپ نے سوسائٹی پارٹیسپیشن نہیں کیا، ابھی آپ نے بہت کچھ کرنا ہے۔ اور تو میں شاہ صاحب کا مشکور ہوں، اور میں ان کا احسان مند ہوں کہ یہ دوبارہ مجھے فیلڈ میں لے کے آئے، اور بہت سارے کام میں نے شاہ صاحب کی مشاورت سے کیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی کامیابی دی۔ تو شاہ صاحب آپ ہمارے لیے مشل راہ ہیں، ہم آپ کے مشکور ہیں سر، بہت شکریہ۔ بالکل، اور جو مشل آپ نے چلا لی ہے، اب ہم اس کو سے آگے بہت سارے دیے جلانا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بہت سارے جو بچے ہیں، جو ہماری اب آنے والی جنریشنز ہیں، ان میں جو چینجز ہیں وہ تبھی آ سکتے ہیں، یا ان کی پرسنالٹی میں چینجز تبھی آ سکتے ہیں جب ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس یا ہمارا تعلیمی نظام بہتر ہوگا۔ سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ پاکستان اور دنیا کے تعلیمی نظام میں آپ کیا فرق سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا میجر ڈفرینس ہے جس کی وجہ سے شاید ہم کہیں پر لیک کرتے ہیں یا یہاں پر بہتری آ سکتی ہے؟ دیکھیے ابیرہ، سب سے پہلے تو پاکستان کی جو ہے نا آبادی، اس کو بھی کیلکولیٹ کرنا چاہیے، اور دنیا کے باقی ممالک کی آبادی کو بھی کیلکولیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو ڈائریکٹلی آپ کی گورننس کے اوپر اثر ڈالتی ہے۔ یہاں جیسے پنجاب میں 12 کروڑ کی آبادی ہے، تو تقریباً 3 سے 4 کروڑ بچے پڑھتے ہیں، تو 4 کروڑ بچوں کو جب پڑھایا جاتا ہے، گورنمنٹ ان کو بیک اپ دیتی ہے، یا گورنمنٹ نے جو پلاننگ کی ہوتی ہے اس میں بہت سارے فلاز آ سکتے ہیں، بنسبت اس کے کہ اگر کوئی اور ملک ہے دنیا کا جیسے کینیڈا ہے، تو وہاں کی تو ٹوٹل آبادی 4 کروڑ ہے، اور یہاں صرف بچوں کی تعداد ایک صوبے کے اندر 4 کروڑ ہے۔ تو 4 کروڑ کے بچوں کے صوبے کے اندر آپ کا ایک منسٹر، ایک سیکٹری، اور چند بیوروکریسی کا ہونا، اور پورے نظام کو چلا لینے کا دعویٰ کرنا،
اور ٹھیک ڈائریکشن میں چلانے کا دعویٰ کرنا یہ میرا خیال ہے کہ ممکن نہیں ہے. آپ اتنا بڑا جہاز اڑا سکتے ہیں جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے. یہ بہت بڑا جہاز ہے جس کو یہ اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ اڑا نہیں ہے آج تک. تو ابھی جیسے آپ شروع میں بات کر رہے تھے کہ یہ دونوں کا ڈفرنس کیا ہے, تو یہ ڈفرنس کی وجہ بھی یہی ہے کیونکہ یہ لوگ سسٹم سمجھ نہیں پاتے. 4 کروڑ جب بچوں کو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ اس صوبے میں 4 کروڑ بچے ہیں تو آگے سے بیلٹس بھی ڈفرنٹ ہیں. یہ ایک ہماری بیلٹ ہے جو جہاں ہم لاہور ہیں, گجرانوالہ ہے, یہ وہ بیلٹ ہے جہاں پہ ماڈرن دور آ چکا ہے, اور یہاں لیونگ سٹینڈرڈ ڈفرنٹ ہے, یہاں والدین کی ایجوکیشن ڈفرنٹ ہے, یہاں ٹیچرز کا کیلیبر ڈفرنٹ ہے, اور اسی طرح ایک بیلٹ ہے جہاں سرائکی بولی جاتی ہے اور وہاں پہ ایجوکیشن کا لیول ڈفرنٹ ہے, وہاں کی انڈرسٹینڈنگ ڈفرنٹ ہے. تو آپ کو اپنے پورے صوبے کو دیکھتے ہوئے آپ کو پلاننگ کرنی پڑے گی اور آپ کو پلان دینا پڑے گا اور ڈیزائن ایسا کرنا پڑے گا نا جی. تو بعض اوقات مجھ سے بات ہو تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارا جو ملک ہے وہ ڈیزائن ایسا کیا گیا ہے کہ یہ ہمیشہ ایسا ہی رہے بس جو چل رہا ہے. 74 سال سے جو یہاں پہ نظام کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے یا نظام کے اندر خرابی ہے وہ چلتی رہے. یہ ڈیزائنڈ ہے شاید. ہم نے صرف نوکر ہی پیدا کرنے ہیں, ہم نے صرف جاب لینے والے لوگوں کو ہی پیدا کر کے آگے بھیجنا ہے, اور وہ کہیں جا کے عرب کنٹریز میں کہیں اچھی سی جاب کر رہے ہوں گے, 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کمائیں گے اور اپنے گھروں کو چلائیں گے, کیونکہ وہ ان کا مائنڈ سیٹ یہ بنا دیا جاتا ہے. اچھا میاں صاحب, اس میں جو یہ وقت ہے سارا, میں اس کو قطع نظر اس کی کہ کس کی گورنمنٹ ہے, ہم حق میں خلاف بات نہیں کر رہے, کیونکہ یہ ہمارا پروگرام بنیادی طور پہ نیا سوچنے, منفرد سوچنے اور کچھ ویلیو ایڈ کرنے والوں کے لیے پروگرام ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس گورنمنٹ میں یہ جو ٹائم چل رہا ہے اس وقت, اس میں کیا ایسا اچھا ہو رہا ہے یا ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بہتر ہے جس کو اگر لے کر چلے تو کوئی بڑا نتیجہ آ سکتا ہے, کوئی بہتر تبدیلی آپ کو نظر آتی ہے جی؟ شاہ صاحب, یہ ایجوکیشن کارڈ بڑا اچھا انہوں نے ایک پلان دیا ہے, اور آئیڈیا میں نے ہی بریک کیا تھا آج سے کوئی 3-4 سال پہلے. پچھلی گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کی کہ آپ اس کو کریں اور بچوں کو, لوگوں کو فائدہ دیں. آپ جو اتنا ٹیکس لیتے ہیں تو آپ والدین کو بھی تو اس کے اندر کچھ ایسا دینا کہ بچوں کو, لوگوں کو اوپر برڈن نہ ہو, انہیں فیس ایڈجسٹمنٹ مل جائے, انہیں بچوں کے لیے نئے راستے مل جائیں. تو اس گورنمنٹ نے یہ بہت اچھا کام کیا ہے. اس کے علاوہ اور بھی کام تو دیکھیں یہ لوگ کر رہے ہیں, نظر بھی آ رہا ہے اور اس کی آواز سننے کو بھی مل رہی ہے, لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ کیا یہ پالیسیز 5 سال کے بعد چلیں گی یا 2-3 سال کے بعد یہ پالیسیز ختم ہو جائیں گی, نئی گورنمنٹ آئے گی اور نئی پالیسیز لے کے آ جائے گی. جو پچھلی گورنمنٹ نے محنت کی بھی ہوتی ہے وہ اگلی گورنمنٹ آتی ہے, اس کو چینج کرنے کے بعد اس پالیسیز کو ختم کر دیتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو ابھی ان کا ٹائم شروع ہوا ہے, اس کے اوپر ان کو غور کرنا چاہیے, دیکھنا پڑے گا. اور اس پہ میرا خیال ہے کہ ان کو دنیا کے ماڈلز کو نا کاپی کرنا چاہیے. دیکھیں بہت سارے ماڈل ویل دریافت ہو چکا ہے, پہیا دریافت ہو چکا ہے, کاپی کرنا چاہیے آپ کو. تو یہ جو ہم بار بار نہیں کرتے رہتے ہیں, ایکسپیریمنٹل بیسس پہ چلے جاتے ہیں نا, میرا خیال ہے وہ ایک اتنی بڑی مسٹیک ہے. جیسے مجھے کل 9th کی کتابیں موصول ہوئی اس میں سافٹ کاپی کے اندر, تو تقریباً ہر کتاب کے اندر 4 سے 5 چیپٹر بڑھا دیے گئے ہیں. فزکس کا, کیمسٹری کا, بایو کا, ہر سبجیکٹ میں بڑھا دیے گئے. اب اس وقت بچہ جو ہے, جو آج کا جو ایڈولنس بچہ ہے, اس کا جو ٹائم سپیم ہے بک کے ساتھ وہ کم ہو گیا ہوا ہے, بہت کم ہے اس کی. تو وہ تو اب چاہتا ہی نہیں ہے کہ بک کو اتنا ٹائم دے, اور آپ اس کے 4 چیپٹر یعنی 30% اس کا جو مٹیریل ہے وہ بڑھاتے جا رہے ہیں اور اس پہ برڈن ڈالتے جا رہے ہیں. وہ بچہ کیسے پرفارم کرے گا؟ وہ کیسے چاہے گا کہ میں میٹرک میں اچھی کوالٹی دوں, میں اپنے کانسیپٹ کلیئر کروں, میں اپنی سوچ کو بہتر کروں, میں کوئی تخلیقی کام کرنے کی کوشش کروں؟ آپ نے تو بکس کا ہی اس پہ بہت زیادہ برڈن ڈال دیا. تو میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ تو کوئی چیزیں بہتری کی طرف جانا نظر ضرور آ رہی ہوتی ہیں کہ جا رہی ہیں, لیکن جب امپلیمنٹیشن کریں تو پتہ لگتا ہے کہ آپ نے ایک بالکل نئی چیز دریافت کر دی ہے. اچھا, ایک ماضی میں تجربہ میں اسے کہوں گا, اس کا ذرا اس کا آپریشن کیجئے, اس کو ذرا کھولیے. وہ تجربہ ٹھیک تھا, غلط تھا, وہ تھا سنگل نیشنل کریکٹرم. ہم پوری قوم کا ایک نصاب بنانے کے پیچھے پچھلی گورنمنٹ نے پورا زور لگا دیا. یہ کیا تھا, کانسیپٹ کیا تھا, صحیح تھا, غلط تھا, اس کے اثرات کیا بنے, پھر اس وقت اس کی کیا حالت ہے؟ شاہ صاحب, سنگل جیسے یہ نیشنل کریکولم ہے, یہ تمام دنیا میں ہر ملک کا ایک نیشنل کریکولم بنا ہوتا ہے. پاکستان کا پہلے بھی تھا, اور اب یہ جب آئی, یہ نئی گورنمنٹ آئی, انہوں نے بھی آ کے ایک نعرہ بنایا کہ ہم سنگل نیشنل کریکولم رائج کریں گے. اور سنگل نیشنل کریکولم ہونا بہت ضروری ہے, لیکن جو کریکولم ہے اس کی لوگوں کو اس کے میننگ معلوم نہیں تھے, خاص کر کے جو ان کی بیوروکریسی تھی یا ان کے جو منسٹرز تھے اس کو اس کی ڈیفینیشن معلوم نہیں تھی کہ کریکولم ہوتا کیا ہے. تو جو ہمارے یہاں پنجاب کے وزیر صاحب تھے وہ اس وقت ایک کتاب کا نعرہ لگا رہے تھے, جبکہ کریکولم میں ایک کتاب نہیں ہوتی ہے. کریکولم کی تو مثال یہ دی جا سکتی ہے کہ یہ ایک آپ کا روم ہے اور یہاں کوئی 10,000 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, یہ 10,000 کتابیں آپ کا کریکولم ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں سے آپ جو مرضی کتاب اپنے اسکول میں, اپنے علاقے میں, اپنے شہر میں, اپنے ملک میں لگا لیں, اپنے اسکول میں لگا لیں. اوپن اینڈڈ اسٹڈی. ہاں, آپ کے پاس بہت بڑا ویسٹ ایک پورا کینوس ہوتا ہے,
آپ دیکھتے ہیں کہ میرا بچہ کس کیلیپر کا ہے, میرے پیرنٹس کس کیلیپر کے ہیں, میرا اسکول کس کیلیپر کا ہے, اس کیلیپر کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ بچے کو اسٹڈیز کراتے ہیں. تو اگر آپ کہیں جی ایچسن کالج میں بھی یہی کتاب پڑھائی جائے گی, اور جو ایک بہت ایک آپ کہہ لیجئے کہ گاؤں کی سائڈ پہ ایک اسکول ہے وہاں بھی وہی کتاب پڑھائی جائے گی, تو یہ ممکن نہیں ہے. ٹیچر کا کیلیپر, پیرنٹس کا, بچے کا بہت بڑا ڈفرنس ہوتا ہے. ایجوکیشنل بیریئرز جو ہے بہت زیادہ کریٹ ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ کریٹ. اچھا آپ کو لگتا ہے میاں صاحب کہ یہ جو ٹائم تھا سارا پچھلی گورنمنٹ کا, اس میں ایجوکیشن کو بہت ڈیمیج کیا گیا ہے, بالخصوص پنجاب کے حوالے سے, جو کہ ہمیشہ ایجوکیشن ہر سیکٹر میں باقی صوبوں سے بڑا بہتر حالت میں ہوتا ہے. اسکول ایجوکیشن کی اگر بات کی جائے تو اس ٹائم پہ اس گورنمنٹ سے پچھلی گورنمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں, مجھے لگتا ہے کیونکہ اس کے وکٹم ہم سارے ہی بنے جو ایجوکیشن کے شعبے میں موجود تھے, شدید قسم کا نا ڈسکریجنگ قسم کا ایک پورا سسٹم تھا. اچھا اس وقت نا پرابلم سالو کی جا رہی ہیں, جتنے مسئلے پڑے ہیں, مسئلہ آپ لاتے ہیں وہ کچھ دنوں بعد حل ہو جاتا ہے, اس ٹائم پہ مسئلے بڑھا دیے گئے, جو کہ وہ میرا خیال ہے کہ ایک ویژن لیس منسٹر کی مہربانی تھی, ان کا کوئی ایسا ویژن نہیں تھا, اور بڑی ایک بیوروکریٹک اپروچ سے انہوں نے بڑا ڈسکریج کیا. بڑی دنیا ایسی تھی جو ان کی پالیسیز کی وجہ سے, جس میں کوئی ویژن نہیں تھا. اور میں پھر کہتا ہوں کہ خان صاحب کی گورنمنٹ میں سلیکشن آف ریسورس یہ بڑی غلط رہی. یہ ہم یہ بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب وہ سلیکٹ رائٹ بندے نہیں کر سکے, جو اب وہ کہاں پر ہیں, وہ سارے کے سارے منسٹر جن کے اب اس وقت ہم نام بھی نہیں شاید لے رہے, وہ کہاں چلے گئے جنہوں نے اس سسٹم کو اتنا ڈیمیج کر دیا. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ شاہ صاحب دیکھیں, جو لاہور کی ایک پورے ملک میں حیثیت ہے نا جی, لاہور ایک تعلیمی ہب کے طور پہ مانا جاتا ہے پورے ملک میں. جب کراچی کے لوگوں کو پتہ لگتا ہے نا کہ یہ لاہور کا اسکول ہے, لاہور کی یونیورسٹی ہے, تو وہ زیادہ اس کو آنر دیتے ہیں. اور کراچی پورا یہ جانتا ہے کہ لاہور کی یونیورسٹیز جو ہیں ہمارے کراچی کی یونیورسٹیز سے بہتر ہیں. اور اگر اس کا دوسرا پہلو دیکھیں, جو میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ لاہور میں قاسم علی شاہ ہے, لاہور میں اشفاق احمد صاحب ہیں, تو لاہور میں اور بڑی بڑی ہستیاں پیدا ہوئی ہیں. ادبی جو ہسٹری ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے, جس کی وجہ سے ظاہر ہے ہر کسی کا ہوتا ہے کہ اچھا لاہور کا ایجوکیشن سسٹم جو ہے ایٹ لیسٹ ایکسپوجر آف دا اسٹوڈنٹ از سو مچ مور دین اینی ادر سٹی, یا پھر کسی گاؤں سے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں. تو اچھا یہ یعنی لاہور کو نا ایز اے ایجوکیشن سٹی مانا جاتا ہے پورے ملک کے اندر, اور پورے ملک سے بچے یہاں پڑھنے آتے ہیں, یونیورسٹیز میں پڑھنے آتے ہیں, کالجز میں پڑھنے آتے ہیں. اور جو لوگ دوسرے شہروں سے یہاں پڑھنے آتے ہیں وہ آ کے اس بات کو ایڈمائر بھی کرتے ہیں کہ لاہور کی ایجوکیشن, یہاں کے ٹیچرز, یہاں کے اسکولز باقی پورے ملک سے بہتر ہیں. یہ ایک ٹرینڈ چلتا آ رہا تھا. یہ جو پچھلے ہمارے 4-5 سال گزرے اس کے اندر یہ اتنی بری طرح ڈیمیج ہوا ہمارا لاہور کی جو ریپیوٹ ہے ایجوکیشن کے حوالے سے, کہ چھٹی ہونی ہے تو سب سے پہلے لاہور میں ہونی ہے. لاہور میں اسکول ہر روز بند ہونے ہیں, چاہے پانی آ جائے, چاہے بارش آ جائے, چاہے آندھی آ جائے, چاہے طوفان آ جائے, چاہے بجلی چلی جائے. وہ ریپیوٹ بن گئی کہ یہاں پہ یہ لوگ تو پڑھنے سے بھاگتے ہیں. ہمارے منسٹر صاحب جب دل کرتا تھا ایک ٹویٹ کرتے تھے اور وہ اسکولس بند, چھٹیاں ہو جاتی تھی. اور ایک سال ایسا بھی پچھلے سالوں میں گزرا کہ 365 دنوں میں سے 112 دن بچے اسکول آئے, اور تقریباً 250 کے قریب جو دن ہیں, 53 دن جو ہیں وہ بچوں نے گھروں پہ گزارے. تو یہ سر ان کی جو پوری کارکردگی دیکھی جائے نا جو پچھلے منسٹر کی تھی, وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ قابل سوال ہے, سوالیہ نشان ہے. اس میں میں شاہ صاحب ایسے ایک گزارش یہاں پہ آپ سے بھی کروں گا, اور آپ کے توسط سے جو اس کا سلوشن نکال سکتے ہیں نا, جو ان سے بھی کروں گا کہ ایک شخص نے آ کے ایک سسٹم کو نقصان پہنچایا, اور آج وہ شخص کہیں بھی اس سے کوئی بھی کوشچن نہیں کیا جا رہا. کیا وہ جواب دہ نہیں ہے؟ کیا اس کو پوچھا نہیں جانا چاہیے تھا کہ آپ نے یہ جو 5 سال میں یہ ایجوکیشن سسٹم کے اندر جو پرابلمس کریٹ کی تھی, اس کی ریزنز کیا تھی, آپ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے تھے؟ اگر آپ اس کے ایکسپرٹ نہیں تھے تو آپ کیوں جہاز اڑا رہے تھے؟ اگر آپ پائلٹ نہیں ہیں تو آپ کیوں جہاز اڑا رہے ہیں؟ اگر آپ کو رکشہ چلانا آتا ہے تو کوئی آپ کو پائلٹ جہاز اڑانے دے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں. لیکن آپ اتنے بڑے صوبے کا ایجوکیشن سسٹم ایسے بندے کو دے رہے ہیں, تباہ کر کے رکھ دیا آپ نے, جس نے آپ کو تباہ کر کے رکھ دیا. اور ابھی تک میں آپ سے عرض کروں کہ یہ اس کے بعد یہ جو ابھی جن زی کی بات ہو رہی تھی, پچھلے 4-5 سال میں جو جن زی میٹرک کر کے نکلی ہے نا جی, الفا آ گئی ہے جی جن زی نے میٹرک کیا نا جی ابھی پچھلے 4-5 سالوں میں. اب ان جن زی کے بچوں کو اگر آپ ان کی کوالٹی دیکھیں, کوالٹی آف ورک دیکھیں, کوالٹی آف ایجوکیشن دیکھیں, تو وہ اتنی ڈپرائیوڈ ہے کہ ہمیں افسوس ہوتا ہے, بلکہ بعض کا اتنا ترس آتا ہے ان کے اوپر. اور پیچھے ایک ڈیٹا شیئر ہوا فوربس کے اوپر کہ یہ جو ہماری بیلٹ ہے اسپیشلی جو پاکستان کی اور یہ انڈیا کی بیلٹ ہے, یہاں کے جو جن زی کے جو بچے ہیں ان کو بڑی کمپنیز ہائر کرنے سے اجتناب کرتی ہیں. صحیح کہ ان کو نہیں, جن زی کے بچوں کو نہیں اپوائنٹ کرنا, کیونکہ ایک تو یہ کووڈ میں ان کے ساتھ جو سلیش ہوا وہ بہت بڑا ان کا ایک بڑا بیک لیش آیا. اور اس کے بعد یہ جن زی جو ہے یہ ذرا کام کرنے سے
कतराती है, ये हार्ड वर्किंग नहीं है, ये कॉन्सेंट्रेट नहीं करती बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। तो ये शाह साहब ये सारा जो सिनेरियो क्रिएट हुआ उसमें इन साहब का बहुत बड़ा हाथ था। और जाहिर है आप नहीं ले रहे इस वक्त बस क्या करें, लेकिन the only thing is this कि जब पॉलिसीज खराब हो जाती हैं हम उसको ठीक करते रहते हैं, इन्हीं सब चक्करों में लगे रहेंगे तो हम अपनी कौम को एक्चुअली कौम कब बनाएंगे, मसला सारा ये है। अच्छा, अब जिस तरह से रज़ा रहमान साहब हम स्कूलिंग की, एजुकेशन सिस्टम की तो बात कर रहे हैं, लेकिन अभी क्योंकि होम स्कूलिंग का भी बड़ा ट्रेंड आता जा रहा है और हमारी कौम वैसे ही अब ट्रेंडिंग चीज़ों पे ज़्यादा चलने का आदी हो चुकी हुई है, आप क्या समझते हैं कि आप बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाना चाहिए और इनके तालीमी सफ़र का जो आगाज़ है वो एटलीस्ट किस एज में होना चाहिए, क्योंकि अब तो एज भी डिफाइन नहीं रही। डॉक्टर साहब, वो आपके 3 सवाल हैं। पहले तो सबसे पहले एज हम डिस्कस करते हैं। एज बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है और अगर आप इसमें साइकोलॉजिस्ट की राय लें या दुनिया के जितने बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं वो उनकी रिकमेंडेशन ये है कि बच्चे को एटलीस्ट 6 ईयर की एज में आप स्कूल भेजें। स्कूल भेजने से मुराद है कि वो स्कूल में एडमिट करवाएं उसको। उससे पहले उसको घर में होम स्कूलिंग करें, उनकी मदद करें, उनके फादर उनको गाइड करें। और होम स्कूलिंग से भी मुराद है जिसमें अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के ज़रिए उनको पढ़ाया जाए, टूल्स के ज़रिए उनको पढ़ाया जाए, ये नहीं कि उसे लिखवाया जाए। तो शाह साहब, मैं चंद दिन पहले एक रिसर्च पढ़ रहा था, जो 7 साल से कम उम्र का बच्चा होता है उसकी हाथ की मुकम्मल बोन्स नहीं डेवलप हुई होती, ये वाली बोन्स नहीं डेवलप हुई होती, इसलिए उसको लिखने में प्रॉब्लम आती है। 7 साल के बाद जब बच्चा वो 7 साल से ऊपर हो जाता है तो फिर उसकी पूरी बोन्स डेवलप हो गई होती हैं हाथ की, तो वो आराम से लिख सकता है। हाँ। तो यानी रिसर्च ये इतनी रिसर्च वो लोग करते हैं और उस रिसर्च के मुताबिक अपना प्लान करते हैं कि हम अपने बच्चे को कितना काम करवाएं। हमारे यहाँ पे जो एक प्ले ग्रुप का बच्चा है अमूमी तौर पे वो 500 पेजेस उससे लिखवाए जाते हैं, 500 पेजेस वो लिखता है। और जो हम बच्चे थे हम तो 2-2.5 साल से पहले स्कूल में सारा कुछ लिख रहे होते थे। तो आप बाहर देखें कि वो टोटल मिला के 30 से 40 वर्कशीट्स करवाते होंगे या पूरे साल में करवाते हैं जी, पूरे साल में, क्योंकि उनको पता है कि हम बच्चे से कितना काम करवा सकते हैं, कितना काम करवाना चाहिए, कितना काम वो कर सकता है। और हमारे यहाँ पे ये है कि नहीं आपने करना है, आप करें, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। प्रेशराइज करके, फोर्स करके टीचर से काम लेना, जैसे स्कूल लेता है टीचर वैसे ही बच्चे से लेता है और वो पूरे 200, 250, 300 साइकिल चलता रहता है, पूरा साइकिल चलता है। तो ये एक जो बच्चे की स्कूल में एज करवाने की है जो बेस्ट या मुनासिब है वो ये 6 ईयर ही है। और अगर हम इसको एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एग्जांपल देता हूँ अक्सर कि हज़रत अली करमल्लाह वजह का कॉल है कि आप पहले 7 साल अपने बच्चों को खुशबू की तरह अपने साथ लगा के रखें। तो इस खुशबू के अंदर बहुत सारे और उनकी हदायत हैं और बहुत सारी तालीमात हैं, उस पर गौर कीजिए। खुशबू से मुराद यही है कि आप हर चीज़ उसको खुद सिखाएं, अपने साथ रखें, हर बात में उसको इन्वॉल्व करें और उसकी तरबियत ऐसे कीजिए, उससे मोहब्बत का इज़हार ऐसे कीजिए कि उसका वो तालीमी जो सिलसिला है वो घर में मुकम्मल हो जाए। इसमें मैंने जो एक बच्चे के ऊपर अपने ऐसे इम्प्लीमेंट किया शाह जी, तो मैं उसके रिजल्ट्स आपको बताऊँ कि वो इतना कॉन्फिडेंट है, वो इतनी अच्छी कम्युनिकेशन कर सकता है, वो इतना चीज़ों पे ग्रिप रखता है, वो इतने ज़्यादा सवाल करता है, वो इतनी ज़्यादा हर चीज़ के ऊपर अपने व्यूज़ देता है कि मुझे लगता है कि ये बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि आप अपने बच्चे को 6 ईयर की एज के बाद आप 6 ईयर्स की एज के अंदर आप उसको या 7 ईयर में स्कूल करवाएं। अब आगे 6 ईयर क्यों मैं यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि जो आगे हमारा मैट्रिकुलेशन का सिस्टम है उसमें अगर आप अपने बच्चे को 16 साल से पहले अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा मैट्रिकुलेशन कर ले, फिर 18 की एज में वो FSC कर ले और उसके बाद ग्रेजुएशन 22 की एज में कर ले, तो आपको अपने बच्चे को लाजमी फिर 16 की एज में स्कूल में एडमिट करवाना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा अगला एजुकेशन सिस्टम है 16 ईयर का, 16 की जगह भी वो 19 ईयर का ही है, प्ले ग्रुप भी है, नर्सरी भी है, प्रेप भी है। तो आप ये सारी चेन पूरी करें तो ये बहुत लंबा अरसा है, जबकि मेरा ख्याल है कि इतना लंबा अरसा बच्चों को नहीं होना चाहिए, इसको शॉर्ट स्पैन करना चाहिए। दुनिया में भी शाह साहब ऐसे बच्चों को ना अब मैट्रिकुलेशन की तरह यानी ग्रेड 10 के अंदर जो काम करवाया जा रहा है वो हमारे यहाँ ग्रेड 12 में करवाया जाता है, लेकिन वो काम इतना ज़्यादा नहीं होता कि आप बच्चे को इतना बर्डनाइज कर दें कि बच्चे की क्रिएटिविटी खत्म हो जाए। जैसे मैंने आपको भी अर्ज़ किया कि फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की बुक के अंदर तकरीबन 30% काम इन्होंने बढ़ा दिया है, ये जो रिसेंट 9th पढ़ेगी जो, तो आप बजाय इसके कि बच्चे के काम को डाइवर्सिफाई करें, उसको स्किल्स के साथ आप अटैच करें और उसको दुनिया के बारे में बताएं, आप उसको मजीद केमिस्ट्री के बारे में बताना चाहते हैं जिसका ज़िंदगी में उसने कहीं काम नहीं आना। तो ये थोड़ा सा हमें अपने आप को सिस्टम को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है और थोड़ी सी सोच को भी थोड़ा सा इतने अडेप्टेबल बनाना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ों को हमें वेलकम करना होगा और बहुत सारी चीज़ों को खैराबाद कहना होगा। लेकिन अभी एक छोटी सी ब्रेक का
टाइम हुआ, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। मेरी बात कासिम अली शाह, देखते रहिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और आपने देखा हमारे साथ एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर मौजूद हैं, रज़ा उर रहमान साहब की मौजूदगी में हम बहुत सारी चीज़ें तो जान रहे हैं। एजुकेशनल सिस्टम के बारे में हमने बात की, कौन सी चीज़ें जो हैं वो अक्सर हमारे सिस्टम में चेंज होती रहती हैं, जिसकी वजह से ना स्टेबिलिटी हमारे एजुकेशन सिस्टम में आ पाती है, और ज़ाहिर है बच्चों की एजुकेशनल जो स्किल्स हैं, एजुकेशनल एबिलिटीज़ हैं, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं। रज़ा साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह से हम बात कर रहे थे स्कूलिंग के बारे में, होम स्कूलिंग के कॉन्सेप्ट को आप किस तरह से देखते हैं, क्या उजागर करना चाहेंगे उसके बारे में? क्योंकि बहुत सारे लोग इसको कंफ्यूज भी कर जाते हैं कि होम स्कूलिंग का मतलब ये है कि ज़िंदगी में कभी स्कूल ही नहीं भेजना, या फिर अगर होम स्कूलिंग करनी है तो किस स्पेसिफिक एज के लिए करनी है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स को आप किस तरह से क्लियर करेंगे? अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें देखिए वर्ल्ड वाइड तो होम स्कूलिंग का ट्रेंड बहुत तेज़ी से सर आ रहा है, और जो पाकिस्तान में अब इस ट्रेंड का आना शुरू हुआ है, और होम स्कूलिंग आसान काम नहीं है, ये बड़े पढ़े लिखे वालिदैन का काम है, ये किया जा सकता है, ये इसके तजर्बात हो रहे हैं जो कि कामयाब हैं, और बहुत सारे लोग बड़ी अच्छी आउटपुट ले पा रहे हैं। लेकिन इसमें पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा कोऑपरेट भी करना पड़ता है, इन्वॉल्व होना पड़ता है, और अपने बच्चे को पूरी सपोर्ट करनी पड़ती है, यानी पढ़ाना पड़ता है, उनके साथ खुद भी पढ़ना पड़ता है और पढ़ाना भी पड़ता है। और होम स्कूलिंग जो हमारा बच्चा, जैसे कि मैं समझता हूँ प्राइमरी स्कूल का जो बच्चा है उसको तो स्कूल ज़रूर लाजमी जाना चाहिए प्राइमरी तक। अच्छा, क्लास ग्रेड 5 तक बच्चे को स्कूलिंग ज़रूर करवानी चाहिए आपको। अच्छा। अगर आप चाहते हैं कि ग्रेड 5 तक घर में बच्चों को पढ़ाएं, तो फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि मुझे लगता है बच्चे का सोशल कांटेक्ट बहुत कम हो जाएगा, बेसिक आपके बच्चों के जो है वो कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर आप वो प्रॉब्लम्स दूर कर सकते हैं तो आप उसको ज़रूर घर पे पढ़ा लीजिए। दुनिया के दूसरे ममालिक में तो इसका रवाज इसलिए भी ज़्यादा है कि वहाँ पे शायद इस्लामिक स्कूल्स की कमी है, कुछ रेसिज्म का प्रॉब्लम्स हैं, और यहाँ पाकिस्तान में चूँकि ये एक नया कॉन्सेप्ट अभी मुतारिफ हुआ, जब ये कोविड आया तो लोगों ने उसके बाद अपने बच्चों को घरों में पढ़ाना शुरू किया। और आजकल चूँकि अभी आप जो पहले बात कर रही थी कि स्कूल्स की फ़ी भी बहुत ज़्यादा है, तो लोग समझते हैं कि हम बच्चों को घरों में पढ़ा सकते हैं। अगर हम बात करें तो फ़ी भी एक बहुत बड़ा हमारे एजुकेशनल सिस्टम में, आप नहीं समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादती है कि कोई भी इंसान अपनी तनख्वाह का कोई 30-40% जो है सिर्फ अपने बच्चों की फ़ी दे? एक छोटे से बच्चे की अगर एक महीने की फ़ी 30-40 हज़ार रुपये है, तो अभी तक तो मुझे लगता है बहुत सारे मजदूरों की भी तनख्वाह जो है वो 30-40 हज़ार तक नहीं है पाकिस्तान में, तो हम इसको किस तरह से जस्टिफाई कर पाएंगे? एक्चुअली प्राइवेट स्कूल्स दुनिया भर में जहाँ भी हैं शाह साहब, वो बड़े महंगे भी हैं और महंगे से महंगे भी हैं। और असूली तौर पे तो ये जैसे हमारा पाकिस्तान का आइन है उसके मुताबिक 25A आर्टिकल के तहत ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स लेती है। अच्छा। जो गवर्नमेंट जो भी टैक्स लेती है, आपसे फ़र्ज़ कीजिएगा आपने पानी की बोतल ली है, उस पर भी टैक्स है, तो वो टैक्स इसी मद में लिया जाता है कि हम आपको एजुकेशन की फैसिलिटी देंगे, हम आपको सिक्योरिटी की फैसिलिटी देंगे, हम आपको हॉस्पिटलाइजेशन की फैसिलिटी देंगे, तो आप हमें ये इतना टैक्स दीजिए। तो जब आप टैक्स दे देते हैं तो फिर ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आपके बच्चों को पढ़ाए। जब गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करती है तो वहाँ फिर प्राइवेट स्कूल अपने आप को ले आता है, और प्राइवेट स्कूल कहता है जी मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करूँगा और मुझे आप इतने पैसे दीजिए। अब उसमें डिफरेंट क्लासेस हैं, आप जैसे आप 40,000 का जिक्र कर रही थी, 40 भी है, लाख भी है, इससे भी ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है, लेकिन वो बहुत कम रेशियो में 30-40 हज़ार तो बिल्कुल कॉमन हो गया। जी, डिमांड के मुताबिक लोग कर लेते हैं। अब इसमें बेसिकली तो मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को पढ़ाए, क्योंकि आपने हर एम्प्लॉय से जो यहाँ पे एम्प्लॉय है किसी कंपनी में, उसका टैक्स डिडक्शन कर ली, चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेस की, चाहे वो आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस की, तो आपको चाहिए कि आप उसको ये बच्चे को स्कूल में पढ़ने की फैसिलिटी दें। अब गवर्नमेंट ने जो स्कूल अवेलेबल किए हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो गवर्नमेंट स्कूल्स के हालात आपने मैंने हमने सब जानते हैं, और हम उन हालात से कह लीजिए कि इत्तेफाक नहीं करते तो हम अपने बच्चों को नहीं भेजते और प्राइवेट स्कूल्स फिर भिजवाते हैं। इसी मद में शाह साहब मैंने गुजारिश की थी कि जब आप टैक्स ले लेते हैं तो आपको चाहिए कि आप बच्चे को फ्री एजुकेशन दें, और फ्री एजुकेशन देने के लिए ये ज़रूरी है कि आप कोई ऐसा ऑफ़र दे दीजिए, कोई कार्ड दे दीजिए जिससे बच्चे एजुकेशन कार्ड, जो मैंने पहले अर्ज़ किया कि आप अगर वालिदैन को दे देते हैं और वालिदैन उसके ज़रिए अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं तो उनको बहुत बड़ा एक सपोर्ट मिल जाती है। एग्जैक्टली, दैट्स ट्रू। शाह साहब, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ा अच्छा रज़ा साहब ने एजुकेशन कार्ड का एक तजवीज़ दी है जो कि मेरा ख्याल है बड़ी खुश आइन भी है, और अगर कोई इसको कंसिडर करे तो मेरा ख्याल है ये जो डिफरेंसेस हैं एजुकेशनल सिस्टम के, कि ये बच्चा इस स्कूल का है तो ये बच्चा उस स्कूल का है, वो भी ख़त्म हो जाएगा और हमारा जो एजुकेशनल लेवल है वो भी स्टैंडर्ड एक जगह पर आ जाएगा। अच्छा देखें, ये तो आपने तो जो बात कही है उसमें जवाब भी साथ शामिल हो गया, लेकिन एक ऐड इसमें मैं कर देता हूँ बात। देखें, जो मैं समझ पाया हूँ ना, मैं अपनी एक ऑब्जर्वेशन आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई बायसेस नहीं है।
مجھے یہ لگتا ہے کہ جتنی ایفرٹ اس دفعہ گورنمنٹ کر رہی ہے نا, میں نے اس طرح کی پہلے ایفرٹ کم از کم پچھلے 20-25 سالوں میں نے نہیں دیکھی, کیونکہ 25 سال سے زیادہ ہمیں ایجوکیشن میں کسی نہ کسی شکل میں ٹیچر کے طور پہ, ایک ایجوکیشن لیڈر کے طور پہ, مختلف جگہ ایک اوپینین میکر کے طور پہ, ایک انفلوئنسر کے طور پہ ہمیں ایجوکیشن سیکٹر میں کہیں نہ کہیں کام کرنے کا موقع ملا. اس ٹائم پہ انتہا کی کوشش کی جا رہی ہے. چند دن پہلے میں ملنے چلا گیا جو ہمارے ایجوکیشن سیکٹری اسپیشل ایجوکیشن اسکولس کے اقبال صاحب کو ملنے چلا گیا, تو انہوں نے ایک بڑی کمال کی بات کی. انہوں نے کہا یار دیکھیں ہم نا خیر کی چیزوں کو اپریشیٹ نہیں کرتے, ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ واحد ٹائم ہے, وہ کہتے ہیں جی کم از کم میرے ایکسپوجر میں کئی ایسے بیوروکریٹس ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ واحد منسٹر صاحب ہیں جو پیٹرول بھی اپنا استعمال کر رہے ہیں. نہیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یار مجھے آپ کی گورنمنٹ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, جو میں کر سکتا ہوں میں اپنا دی بیسٹ کر دیتا ہوں. اور ایک انتھک ورکاہولک ہو کے وہ اتنا کام کر رہے ہیں رانا سکندر صاحب, یہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور ہر محاذ میں مطلب کرپشن پہ تو کمپرومائز ہی کوئی نہیں کر رہے نا جی. انہوں نے یہ خاص کر ٹرانسفر پوسٹنگ میں بڑے بڑے ڈرامے ہوتے رہے ہیں پچھلی گورنمنٹس میں. یقین کریں کہ ایسے ایسے بھیانک قسم کے وہ حقائق ہیں, اگر وہ سامنے لوگوں کے آئیں لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے. لیکن جو اس سسٹم کے وکٹم بنے ہیں انہیں پتا ہے کہ اس سسٹم نے کتنا انہیں اس وقت ڈیمیج کیا. تو وہ انہوں نے کئی ایسے واقعات مجھے اسپیشل جو سیکٹری ایجوکیشن کے انہوں نے مجھے بتائے کہ جس سے پتہ لگتا ہے کہ کتنی ایفرٹ کے ساتھ بڑی چیزوں کو ہینڈ اوور کیا انہوں نے. کہیں اسکولز نہیں چل رہے تھے, انہوں نے ایسی پالیسیز بنائی ہیں جس سے کم از کم جو ہیں جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں وہ اسکولوں کو آگے سنبھالیں, وہ چلانے لگ پڑے, این جی او سنبھالنے لگ پڑے اور وہ ڈیلیور کرنے لگ پڑے. تو ایسے بڑے اقدام اٹھائے جا رہے ہیں جو نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ سٹارٹ ہے اور اس کو انہوں نے قائم رکھا, جو رضا صاحب نے کہا کہ پالیسیز اگر قائم رہیں تو پھر وہ کوئی بڑا نتیجہ بھی انشاءاللہ لے کر آئیں گے. شاہ صاحب اس میں ویسے عرض کروں کہ جو فیڈرل گورنمنٹ نے پچھلے 1 سال 2 سال میں کام کیا نا وہ بڑا قابل ستائش ہے. اس پہ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. وہ اپنے اسکولس کے اندر اے آئی لے آئے ہیں, وہ اپنے اسکول کے اندر اسکل سیٹ اپ لے آئے ہیں. وہ میں اسلام آباد کے اسکولس کی بات کر رہا ہوں فیڈرل گورنمنٹ کی. تو اچھا اس کے علاوہ وہ انہوں نے اپنے اسکولس کے اندر کوڈنگ پڑھانا شروع کر دی ہے. انہوں نے اپنے اسکول کے اندر بچوں کو جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے وہ آج سے 4 سال سے وہ دے رہے ہیں. ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ میں نے بھی ان کے ساتھ کچھ کام کیا. جو فیڈرل گورنمنٹ نے جتنے کام کیے ہیں اس کو پنجاب امپلیمنٹ کرنے میں بہت دیر کر دیتا ہے. میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ فیڈرل گورنمنٹ جو کام کر رہی ہے, فیڈرل گورنمنٹ جو کہ پوری دنیا کے ساتھ لنکڈ اپ ہوتی ہے, ان کے اسکول پوری دنیا میں ہیں, ان کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو مینٹین کرنا پڑتا ہے. جب وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو مینٹین کرتے ہیں تو وہ چیزیں لے کے آتے ہیں جو باقی دنیا میں ہو رہی ہوتی ہیں. تو اگر آپ اپنی ہی فیڈرل گورنمنٹ کے سسٹم کو کاپی کر لیں اور اپنے سسٹم میں امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں تو وہ بہت بہتر ہو جائے گی. شاہ صاحب ایک اور چیز میں نے پچھلے 5 سالوں کے اندر یہ پچھلی گورنمنٹ کے ذریعے کروانے کی کوشش کی کہ بچوں کو فیوچر سکلز کے بارے میں پڑھایا جائے, بجائے اس کے کہ میٹرک صرف سائنس اور آرٹس میں ہو. آپ میٹرک کی ڈائیورسیفیکیشن دیں اور میٹرک بچہ جی میٹرک جو بچہ ہے ٹیکنیکل سکلز کے اندر بھی وہ کر سکے. یہ امپورٹنٹ ہے جی. سب سے پہلے وہ ہم نے بالکل اس کو اتنا کلاسیفائڈ بنا دیا ہے نا. ابھی بھی ہم پاکستان میں ڈاکٹر انجینئر سے باہر نہیں آئے ہیں, جبکہ ڈاکٹر انجینئر خود اپنی فیلڈ سے باہر آ گئے ہوئے ہیں کیونکہ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ دیر آر سو مینی تھنگس, بہت ساری اسکلز ہیں جن کو پالش کر کے آگے جایا جا سکتا ہے. اچھا رضا صاحب ایک سوال جو کہ اب کیونکہ سمر ویکیشنز بھی موسٹلی آنے والے ہیں, بہت سارے جو پیرنٹس ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں, تو میں چاہوں گی آپ یہ بتائیں کہ سمرز میں کس ایج کے بچوں کے لیے, کیونکہ کوڈنگ اگر بات کی جائے بہت سی چھوٹی چھوٹی سکلز ایسی ہیں جو بہت کم عمر کے بچے بھی سیکھ سکتے ہیں. اگر کوئی 5-7 سال کی رینج میں جو بچے ہیں, ایجڈ بچے ہیں, ان کے لیے آپ کون سے کورسز یا کون سے ایسے سمر ویکیشن میں ان کو ایکٹیویٹیز بتانا چاہیں گے کہ وہ جو ٹیکنیکلی اسکل بیسڈ ہوں اور بچوں کی ویکیشنز میں وہ صرف سوئمنگ اور یہ کلبنگ کے علاوہ بھی وہ سیکھ سکیں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں سب سے پہلے تو گزارش کروں گا والدین سے کہ وہ یہ میرا پہلی لائن اپنے پاس کہیں لکھ لیں اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں کہ والدین چیٹ جی پی ٹی کو استعمال کرنا سیکھیں, پرپلیکسٹی کو استعمال کرنا سیکھیں اور ڈیپ سیک کو استعمال کرنا سیکھیں. ان تینوں کو آپ اپنے بچے کے ساری چیزیں بتا دیجئے کہ میرے بچے کے اندر یہ کوالٹی ہے, میرا بچہ میتھس میں اچھا ہے, کمپیوٹنگ میں اچھا ہے, کوڈنگ میں اچھا ہے. یہ تینوں سافٹ ویئر آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے بچوں کو چھٹیوں میں کیا کرنا چاہیے. اچھا یہ آپ کو سافٹ ویئر بھی دے دیں گے, آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. ہاں جی, یہ والدین کے بہترین ایڈوائزر ہونے چاہیے. یعنی میں کوئی بات آپ کو ابھی بتاؤں گا, یہ تھوڑی دیر بعد بھول جائیں گے, لیکن یہ تینوں جو ایڈوائزر ہیں چیٹ جی پی ٹی, ڈیپ سیک, پرپلیکسٹی, یہ ہر جب چاہیں آپ ان سے پوچھ لیں کہ جی میرا 4 سال کا بچہ ہے اور میں نے اپنے 4 سال کے بچے کو میں کون سی اسکل کروا سکتا ہوں, تو آپ کو فوری طور پہ چیٹ جی پی ٹی ایک لسٹ دے دے گا, اس کے ریسورسز دے دے گا. آپ اس کو فوری طور پہ پک کریں. دیکھیں جتنا ڈیٹا, جتنی انفارمیشن اس وقت آپ کے پاس آن لائن بورڈس کے اندر موجود ہے, آپ کے پاس جتنی اچھی فیسلٹی یہاں ابھی موجود ہے, اگر یہ آج سے 50 سال پہلے ہوتی کسی کے پاس بھی, میرے پاس, تو میں بلینئر ہوتا.
میں نے تو پتہ نہیں کیا کچھ کر دینا بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ شاہ صاحب یہ اتنا بڑا ذخیرہ ہے دولت کا، صحیح بات ہے، جو آپ اس کا فائدہ اٹھانا چاہیں تو آپ اپنے بچے کو بہترین ایجوکیشن دے سکتے ہیں. جو آپ کے بچے کی پرابلم ہے، آپ کا بچہ ضدی ہے، آپ کا بچہ اگریسو ہے، آپ کا بچہ پرابلم کریٹر ہے، کچھ بھی ہے، آپ اس سے فوری سولوشن لے لیں بجائے اس کے کہ آپ کسی اور کو ڈھونڈیں. آپ کو یہ فوری سولوشن دے آپ کے گا. پاس خود ہاتھ میں ایک سولوشن ہے جس سے آپ بچے کا ہر مسئلہ جو ہے حل کر سکتے ہیں. کانورسیشن ہماری یوں ہی جاری رہے گی. میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ پر ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے. ملتے ہیں آپ سے اس چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک اور آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ. ہم بات کر رہے تھے پاکستان کے تعلیمی نظام کے حوالے سے کہ کون سی امپلیمنٹیشنز، کون سی ایڈیشنز ابھی بھی ہو جانی چاہیے لیکن نہیں ہو پا رہی ہیں یا ہوئی ہیں تو ان کو اپریشیٹ کس طرح سے کیا جانا چاہیے. لیکن رضا صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایجوکیشنل سسٹم جو ہے ہمارا، ابھی بھی ہم بات بہت کرتے ہیں. شاہ صاحب نے اتنے سارے گیسٹ شوز، ہم ہمیشہ ہر پلیٹ فارم پہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایجوکیشن کو جب تک ہم اسکل کے ساتھ اکٹھا نہیں کریں گے تب تک ہماری قوم میں کوئی بھی تبدیلی پراپرلی نظر نہیں آ سکتی. تب تک بچے اسی طرح سے بس پڑھ کے باہر آئیں گے اور جاب کے لیے روتے رہیں گے لیکن اسکل کوئی نہیں ہوگا. تو اسکل اور ایجوکیشن کا کتنا گہرا تعلق ہے، کس طرح سے یہ ایک ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب اگلے 10 سال میں شاہ صاحب 3.5 کروڑ بچہ اسکول کے لیے آئے گا اور اسکول سے میٹریکولیشن کرے گا یا اسکلز کرے گا. صحیح جی. 3.5 کروڑ بچے کی کھپت کہاں کرنی ہے؟ ہمیں تو گورنمنٹ سے یہ پوچھنا چاہیے بالکل کہاں جابز دینی ہیں آپ نے ان کو. 3.5 کروڑ بچہ، ہاں 3.5 کروڑ بچہ نا، ہر سال 35 لاکھ آ رہا ہے. 10 سال میں 3.5 کروڑ ہو گیا. آپ یہ بتائیں، گورنمنٹ سے یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ کے اسٹیٹس کیا کہتے ہیں، کتنی جابز ہیں آپ کے پاس. گورنمنٹ اپنا اسٹیٹس دے کہ ہمارے پاس اس فیلڈ میں اتنی جابز ہیں، اس فیلڈ میں اتنی جابز ہیں. ان بچوں کو ان جابز کے لیے ٹرین کیا جائے اور جو باقی بچے ہیں ان کو اسکلز کی طرف بھیجا جائے. سارے بچے ان جابز کے لیے لائن میں نہیں لگ سکتے. 3 جابز ہوتی ہیں، 4000 بندہ لائن میں لگا ہوتا ہے. تو یہ صرف ہمارے پاس اسٹیٹسٹیکل ایک ایسی غلطی ہے یا اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا نہ ہونے کا نقصان ہے کہ ہم سارے ایک ہی راستے کے اوپر ایک ہی ڈائریکشن میں چلتے جا رہے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے بچے جو ہیں، تو ہمیں اسکلز کو ساتھ بلینڈ کرنا پڑے گا. اپنی جو ارلی ایجوکیشن ہے جسے کہ ایلیمنٹری ایجوکیشن کہا جا سکتا ہے، اور پھر یہ میٹریکولیشن ہے، اسی کے اندر اسکلز کو انسٹل کرنا پڑے گا، ڈالنا پڑے گا اور بچوں کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ میں نے سائنسز میں پڑھنا ہے، میں نے آرٹس میں پڑھنا ہے، ٹیکنیکل ایجوکیشن میں جانا ہے کہ اسکل ایجوکیشن میں جانا ہے، اور کون سی اسکل حاصل کرنی ہے. کیونکہ ڈاکٹر صاحب اسکلز کے اندر بھی بہت ویسٹ فیلڈ ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی 2 ہیں 4 ہیں 50، یہ تو 5 7 800 کی بات کریں. اور اب اس کے کورسز ہارورڈ آپ کو فری کروا رہا ہے، اتنی بڑی یونیورسٹیز آپ کو فری کرا رہی ہیں. تو یہ آپ کو بہت ارلی ایج میں ڈیفائن کرنا ہے، یعنی کہ ایلیمنٹری اسکول کی لیول پہ 6 7 اور 8 میں بچے کو آپ نے یہ بات منوانی ہے، سمجھانی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے آنے والے فیوچر میں. ڈیفائن کیجیے، آپ بڑی امپورٹنٹ بات، آپ ڈیفائن کیجیے کیا کرنا ہے، جو کرنا ہے پھر اسی ٹریک کے اوپر رہیے تو انشاءاللہ آپ بہت اچھے مقام پہ پہنچیں گے. لیکن اگر آپ کا ٹریک یہی ہے کہ 35 لاکھ بچہ میٹرک کر جائے اور اگلے 10 سال میں 3 کروڑ 50 لاکھ بچہ کر جائے اور وہ جابز ڈھونڈ لے بعد میں اور کہیں جا کے سعودیہ میں اسکلز کا کام کر لے، چھوٹا موٹا لیبر کا کام کر لے، ٹرک چلا لے، یہ چلا لے، اور پھر یو اے ای سے بھی بین ہو جائے. ہاں جی سر، میری گزارش یہاں پہ یہ ہے، چھوٹی سی میرے ذہن میں بات آ گئی کہ یہ جو جس ہمارے پائلٹ نے میرا حال ہے اس کا نام کامران مسیح نے اڑایا ہے، وہ دیکھیں وہ بھی شاہین جو ہے ہمارا ٹیلنٹڈ بچہ، کیا ہے اس کے اندر، کیا چیز تھی اس کے اندر جو ڈفرینٹ ہے ان بچوں سے. وہ بھی اس کا ٹیلنٹ تو اس کا پورا پالش کیا گیا، اس کو ایک ادارے نے پالش کیا ہے اور اس سے وہ آؤٹ پٹ لیا ہے کہ دنیا کا مہنگا ترین جہاز اس نے گرا کے وہ زمین پہ مارا ہے. تو ہمارے پاس ٹیلنٹ بہت ہے لیکن ہماری ڈائریکشن غلط ہے، ہماری ٹریننگ ان کو غلط ہو رہی ہے. تو سب سے پہلے آپ کے پیرنٹس کو، ٹیچرس کو، گورنمنٹس کو بھی بلکہ سب سے پہلے ڈیفائن کرنا پڑے گا ہمارے اسٹیٹس کیا ہیں، ہم نے آنے والے بچوں کو کس طرف اس کی کھپت کرنی ہے اور کیا ڈائریکشنز دینی ہیں. تو یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے کہ آپ پہلے اس کو ڈیفائن کیا جائے. اچھا، اس میں والدین کا کیا کردار ہے؟ کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ 90s کے جو پیرنٹس ہیں، بہت کم پیرنٹس ایسے ہوتے تھے جو کہ کلر ڈیز یا اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں اپنے بچوں کو انگیج کرواتے تھے. ان کو لگتا تھا کہ ایک ایکسٹرا ڈے اس دن چھٹی کر لیں. اب اگر تھوڑا سا ٹرینڈ چینج ہوا ہے، پیرنٹس تھوڑی سی ایکٹیویٹیز، ورک شاپس اس میں انگیج ہونا شروع ہو گئے ہیں، بٹ اسٹل دے آر ناٹ دیٹ مچ ویلکمنگ کہ وہ کوئی چینج آئے اور اس کو ایکسیپٹ کر لیں. وہ بھی چاہتے ہیں کہ جیسے اگر کسی اسکول میں 2-3 چھٹیاں آ گئی، آن لائن کلاسز آ گئی ہیں، کسی بھی وجہ سے کوئی ایسا کورس آیا، ایسا سسٹم آیا جو ان کے باقی فیملی کے بچوں سے میچ نہیں کرتا، وہ فوراً اسکول چینج کروا دیتے ہیں. پیرنٹس میں ایکسیپٹیبلٹی ٹورڈز نیو اسکلز یا نیا کوئی ایجوکیشنل اگر ریولیوشن آتی ہے پاکستان میں، اس کے لیے کتنا ایکسیپٹیبلٹی پاکستان میں پیرنٹس کے لیے ہونی چاہیے؟
ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں یہ جو اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارا بچے کے اندر سکلز ڈیولپ ہو جائیں, ہمارا بچہ جدید دنیا کی سکلز سیکھنا شروع کر دے, تو پہلے ہمیں سیکھنی پڑیں گی, والدین کو سیکھنی پڑیں گی. والدین کو کم از کم یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی بارڈر لائن کیا ہے اور وہ اسکل ہے کیا اور اس کی آؤٹ پٹ کیا آئے گی. اور اگر ہم والدین چاہیں کہ ہمارا بچہ یہ والی اسکل سیکھ کے, ABC اسکل کوئی بھی ہے سیکھ کے تو یہ سارا کچھ کر لے گا اور یہ بہت پیسے کمانے شروع کر دے گا, تو یہ اس کے چانسز 5% ہیں. 95% بچے اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے اور فیل ہو جائیں گے. اگر آپ تھوڑا سا بھی کسی بھی چیز کا انالیسس کر لیں, جیسے پیچھے ہمارے یہاں پہ ایک امیزون پہ کام کرنے کی اسکل آئی تھی, کتنا اس کا شور مچا, کتنی اس کے اوپر بات ہوئی, شاپیفائی کی, امیزون کی, اس میں سے کامیاب ہونے والے 2, 4, 5% لوگ تھے, باقی 95% لوگ نہیں کامیاب ہو سکے. دیکھیں اس میں کامیابی کا شاہ صاحب ایک اور جو بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے نا, وہ آپ کا ایکسپیرینس ایڈ کرتا ہے, اور ایکسپیرینس ہمیشہ والدین کا بہترین ہوتا ہے جو بچوں کو مل جاتا ہے. ایسے ہی ہے. اور کوئی دوست تو نہیں ایکسپیرینس بتائیں گے آپ کو آگے, لیکن جو والدین بڑے ہیں, ایج میں سمجھ رکھتے ہیں, چاہے وہ اپنے پریکٹیکل بزنس کی رکھتے ہیں, جاب کی رکھتے ہیں, جب وہ بچوں کو ایڈ آن کرتے ہیں تو اس سے بچے کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بہت امپروو ہوتی ہے, بہتر ہوتی ہے, اس کے سمجھنے کی صلاحیت, سوچنے کی صلاحیت, اور اس کی بعد اس کی امپلیمنٹیشن کی صلاحیت. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ تبدیل ہونا بڑا سب سے پہلے پیرنٹس کا تبدیل ہونا, بچوں کے ساتھ چلنا, جو چیز آپ بچوں کو کروانا چاہ رہے ہیں وہ خود کرنا شروع کر دیں. آپ کوئی بھی کام کروانا چاہ رہے ہیں اس سے, چاہے آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ کمپیوٹر کی اسکل سیکھنا شروع کر دے, آپ بھی اس کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیں. آپ کو میں نے پہلے عرض کیا, آپ چیٹ GPT کھولیں اور کمپیوٹر سے آپ ڈسکشن کریں, آپ اپنے کوسچن اس کو دیں, وہ آپ کو آنسر دے گا. ہمیں جو آپ کو میں آنسر دے رہا ہوں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, جو وہ آنسر دے گا وہ تو بڑے ڈیفائن دے گا, وہ آپ کو ڈیٹا کے ساتھ دے گا, وہ تو آپ کو بڑی اچھی لاجکس دے گا, ایویڈنس دے گا, اور پوری دنیا کے ریفرنسز دے گا, تو آپ وہ انجوائے کریں اور اس کو پھر آپ اپنے بچے کو بتائیں اور اس سے پورا فائدہ اٹھائیے. سورس ہے تو پھر اس سے فائدہ اٹھانا بڑا ضروری ہے. اچھا شاہ صاحب, اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہر بچے کی ذہنی صلاحیت ایک جیسی نہیں ہوتی. پیرنٹس کا اگر گھر میں 3 بچے ہیں تو پیرنٹس کا یہ ہوتا ہے کہ تینوں ہی بچے فرسٹ پوزیشن لیں, تینوں ہی بچے جو ہیں وہ A گریڈز لیں. تو یہ والا جو کانسیپٹ ہے, پوزیشن لینے والا, فرسٹ آنے والا, سب سے آگے رہنے والا, اس کانسیپٹ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کریٹیوٹی کس لیول پہ زیادہ بچے؟ ڈاکٹر صاحب یہ نا چینج ہونا چاہیے, اور اس پہ پھر میں کہوں گا کہ یہ ایک ایسا دور آ گیا ہے جس میں صرف بچوں کو پڑھانا نہیں, والدین کو سمجھانا بہت ضروری ہے, ان کو ساتھ ملانا بہت ضروری ہے. میں نے اس کی مثال نا شاید کسی اور پروگرام میں یا کسی فورم پہ میں نے دی ہوئی ہے کہ ایک آگے نکل گیا, ایک پیچھے رہ گیا. جو آگے نکل گیا اس کو اپنا ہاتھ پیچھے کرنا ہے, اور جو پیچھے رہ گیا اس کو آگے کرنا ہے, اور ہاتھ جوڑ کے پھر دونوں کو ایک سپیڈ نہیں بنانی ہے, جو ایک نیا بیلنس بنے گا. تو یہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے اس وقت کا, یہ بہت بڑا گیپ پیدا ہو رہا ہے. والدین کو تیار ہونا چاہیے کہ وہ جدید والدین بن سکیں. دیکھیں وہ جو جذبہ اللہ نے دیا ہے, ماں کو ممتا کا, باپ کو شفقت کا, وہ تو صدیوں پرانا ہے. لیکن یہ جدید زمانے کا تقاضا یہ ہے, انفارمیشن سکلز جو ہیں وہ ٹوٹل چینج ہو چکی ہیں. وہ نسل جو آج سے 20-25 سال پہلے پیدا ہوئی ہے, وہ والد والدہ آج بن رہی ہے, وہ جدید زمانے کے والدین ہیں, ان کے اپنے چیلنج ہیں. پھر جو بچے پیدا ہو رہے ہیں جو آج کے دور میں, وہ جدید بچے ہیں, ان کے اپنے چیلنج ہیں. تو یہ سب چیزوں کو سمجھتے ہوئے ہمیں میرا خیال ہے گرومنگ پہ زور دینا چاہیے. دنیا گرومنگ کی بات کر رہی ہے, دنیا سکلز کی بات کر رہی ہے, اور گرومنگ میں سب سے امپورٹنٹ جو سافٹ سکلز آ جاتی ہیں, آپ کی کمیونیکیشن سکل آ جاتی ہے, آپ کی کانفلکٹ مینجمنٹ کی سکل آ جاتی ہے, آپ کی لیڈرشپ سکلز آ جاتی ہیں, آپ کی کریٹیوٹی آ جاتی ہے, آپ کا CQ, ایک جو کریٹیوٹی کا کوشنٹ ہے وہ آ جاتا ہے کہ وہ کتنا اچھا ہے. پھر آپ کسی ایڈورسٹی کو, کتنے چیلنج جو آئے ہیں لائف میں, ان کو مینج کیسے کرتے ہیں. تو میں تو جگہ جگہ, جب میری چند دن پہلے لاہور یونیورسٹی میں میرا ایک سیشن تھا, وہاں پر مجھے میڈلز پہنانے تھے بچوں کو, کانووکیشن تھا ان کا 22 یا 20 ان کا کانووکیشن تھا. تو میں نے جملہ وہاں بولا کہ یہ جو جدید دور ہے اس میں آنے والی تبدیلیوں کو جانتے ہوئے, سامنے رکھتے ہوئے ذہن میں رکھیے کہ صرف امتحانوں میں پاس ہونا ضروری نہیں ہے, زندگی کے امتحانوں میں بھی پاس ہونا ہے, وہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بٹ ایز وی آر ریچنگ ٹو اینڈ آف دا شو ایز ویل, کانورسیشن تو ہماری رضا صاحب سے بھی بہت اچھی رہی ہے, شاہ صاحب نے بھی بڑا اچھا انپٹ دیا, لیکن میں چاہوں گی شاہ صاحب جانے سے پہلے آپ آج کی بک ریکمنڈیشن ویورز کے ساتھ. اچھا, آج کی جو کتاب ہے نا ڈاکٹر صاحب, وہ ڈاکٹر محمد اسلم ڈوگر صاحب کی کتاب ہے. ڈاکٹر صاحب کی یہ کتاب تیسرا رخ جو ہے, ایک بڑی ہی منفرد کتاب ہے. یہ ڈاکٹر صاحب نے جب مجھے کتاب چند دن پہلے سائن کر کے دی, تو ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ آپ نے اس کتاب کو پڑھنا ہے, اس سے متاثر نہیں ہونا, آپ نے اس کو پڑھ کے, جان کے, سمجھ کے پھر اپنی کوئی رائے کا اظہار کرنا ہے. تو مجھے اس کتاب کو پڑھنے کا موقع ملا, اور چھوٹے چھوٹے جملے, اور کیا کمال جملے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے اس کتاب کو پڑھ کے کہ ڈاکٹر صاحب کو کوئی فیض ملا ہوا ہے, وہ ایسا فیض ہے جو ڈاکٹر صاحب کے پاس ہے. ایک ایک جملہ ڈاکٹر صاحب کا اتنا گہرا. ڈاکٹر صاحب مختلف جگہ پہ سرو کرتے رہے ہیں,
اور ایک پڑھی لکھی دنیا ان کو بڑا جانتی ہے. اس کتاب پہ ڈاکٹر یونس بٹ صاحب کا تبصرہ ہے, سہیل وڑائے صاحب کا تبصرہ ہے, مجیب الرحمان شامی صاحب کا تبصرہ ہے, حسن نثار صاحب کا بڑا شاندار ایک تبصرہ ہے, امجد اسلام امجد صاحب کا بھی تبصرہ اس پہ کتاب پہ موجود ہے. اور یہ کتاب اگین میں کہوں گا سوچنے والوں کے لیے, فکر کرنے والوں کے لیے, نیا سوچنے والوں کے تیسرا رخ جو ہے, یہ کتاب ان کے لیے بڑی معاون ثابت ہو سکتی ہے. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں ڈاکٹر محمد اسلم صاحب کی یہ کتاب اور ان کی کاوش کو, جس انداز سے ان میں چند جملے اگر آپ اجازت دیں تو میں سنانا بھی چاہوں گا. اب وہ کہتے ہیں جی دھوکہ ہے نا جی, اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ ماضی میں صرف نمک وافر مقدار وافر وفا ہوتی تھی, ماضی میں صرف نمک میں وافر وفا ہوتی تھی. ٹھیک ہے جی. اب جو انہوں نے کہا نا آج دھوکہ دینے سے پہلے لوگ ڈٹ کر کھانا کھاتے ہیں. یعنی آپ ذرا اس اندازہ لگائیے کہ وہ نمک حرامی کے ساتھ, نمک حلالی کے ساتھ جو جوڑا انہوں نے اس کانسیپٹ کو. پھر انہوں نے جملہ بولا ہے کہ بحث جو ہے نا جی, بحث میں جیتنے کا راز بتایا گیا تھا کہ بحث کی ہی نہ جائے, مگر ہم بحث کیے بغیر زندہ رہنا بھول چکے ہیں. کتنا بڑا چیلنج ہے جی. کنفیوژن کے بارے میں لکھا ہے کہ دماغ کی کنفیوژن انسان کو طویل گفتگو کا عادی بنا دیتی ہے. بڑی لمبی چوڑی گفتگو کرنے والے اصل میں کنفیوز ہوتے ہیں, جس کو کلیئرٹی ہے وہ ایک جملے میں کیا ہے کہ کلیئر ہو جاتا ہے. کرپٹ جو ہے نا, کرپٹ کے انہوں نے بڑا شاندار جملہ ہے, کرپٹ لوگوں سے لڑائی طویل ہو جائے تو لڑنے والے اکثر خود کرپٹ ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کے بے شمار جملے نا جی, وہ ڈاکٹر محمد اسلم ڈوگر صاحب کی اس کتاب میں موجود ہے, جو آپ کو باقاعدہ تازہ کر دیتے ہیں, جوان کر دیتے ہیں. اس کتاب کو ضرور بضرور پڑھیے, جسے سنگ نیل پبلشر نے پرنٹ کیا. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب, اور بہت بہت شکریہ رضا الرحمان صاحب, آپ بھی ہمارے شو پر آئے. اینڈ ود دیٹ نوٹ اپنی میزبان کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ.